قسمتی سے چونکہ پاکستانی سیاست میں 24 گھنٹے ہی ہاؤ ہو سے بھرپور کوئی نہ کوئی فلم چل رہی ہوتی ہے. اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو پنڈورا باکس کھولا ہے اس کی فلم چونکہ اپنے عروج پر ہے, لہٰذا چھوٹے چھوٹے معاملات جو کہ چھوٹے نہیں ہوتے ان پر کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی, اور یہ معاملات کل کو بہت بڑے ہو جائیں گے اور ہمارے حلق کی ہڈی بن جائیں گے, اور پھر ہم سب رونا شروع کر دیں گے اور ایک دوسرے پر بلیم گیم شروع کر دیں گے. لیکن اس وقت بھی کوئی ذمہ داری لینے پر تیار نہیں ہوگا, بالکل اس طرح جس طرح اس وقت بھی کوئی ذمہ داری لینے پر تیار نہیں ہوگا. حالانکہ اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کو جتنی زیادہ ضرورت اس معاملے کو فکس کرنے کی تھی اتنی شاید انہیں کسی بھی معاملے پر اور توجہ دینے کی نہیں تھی. لیکن وہ محسن نقوی کے ساتھ تو ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, شہباز شریف کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, احسن اقبال کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور مسکراتے ہوئے تصویریں بھی کھنچوا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے دلوں پر آرے بھی چلا رہے ہیں, انہیں دکھ بھی پہنچا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ اپنا قاتل اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں ان کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب مسکراہٹوں کے تبادلوں کے بغیر ہی کم از کم ملنے اور کچھ نہ کریں. لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے, وہ مسکراہٹوں کے تبادلوں سمیت محسن نقوی کا استقبال کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جن مسائل پر انہیں توجہ دینی چاہیے کیا وہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں کہ نہیں, یہ ایک سوچنے کی بات ہے. بی آر ٹی کا کنٹریکٹر عالمی عدالت انصاف میں پہنچ گیا ہے اور حکومت کے خلاف 57 ارب روپے کا دعویٰ کر دیا ہے. جی ہاں, پشاور کی بی آر ٹی پروجیکٹ کے جے وی کنٹریکٹر نے معاہدے کی دفعات کے تحت 57 ارب کے بقایا جات کی رقم کی ادائیگی کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف سے رجوع کر دیا ہے. حکومت پاکستان خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف کیس کر دیا ہے کہ ہمیں 57 ارب کے بقایا جات نہیں دیے جا رہے. کنٹریکٹر نے کہا ہے کہ پروجیکٹ کا دائرہ کار بار بار بڑھایا گیا, ڈیزائن میں بار بار تبدیلی کی گئی اور ادائیگیوں میں بھی بار بار تاخیر کی گئی. پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ذرائع کے مطابق نیب کی انکوائریوں کی وجہ سے دونوں فریقین کے درمیان تنازع خوش اسلوبی سے طے نہیں پا رہا. یعنی جو نیب بار بار آ جاتا تھا چونکہ بی آر ٹی کی تحقیقات کرنے کے لیے, لہٰذا پشاور جو میٹرو اتھارٹی والے تھے, ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے, وہ ڈر جاتے تھے, وہ ادائیگیاں نہیں کرتے تھے کہ ہمیں نیب جو ہے وہ پکڑ لے گا. اور انہوں نے اس کا سیف حل یہ نکالا کہ جو پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ تھی اس سے ہی منہ پھیر لیا. انہوں نے ادائیگیاں نہیں کی ایک بین الاقوامی فرم کو نیب کے ڈر سے, اپنا دامن بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ افسران تو نیب کی انکوائریوں سے بچ گئے ہوں گے لیکن پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوگا. ٹیتھیان کاپر والی کمپنی, جو ریکوڈیک والا کیس تھا, جو سینڈک پروجیکٹ والے مسائل تھے, انہی مسائل میں پاکستان دوبارہ گر جائے گا. پھر ہم طیب اردوان کی منتیں کریں گے, پھر ہم سعودی شہزادے کی منتیں کریں گے, پھر ہم یو اے ای کی حکومت کی منتیں کریں گے, پھر ہم ساری دنیا میں ورلڈ بینک کے سربراہان کی اور آئی ایم ایف والوں کی منتیں کریں گے, چین کی حکومت کی منتیں کریں گے, امریکہ کی منتیں کریں گے کہ سب دوست ممالک اور ادارے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں, اور یہ جو ہمارے خلاف بین الاقوامی عدالت سے فیصلہ آ سکتا ہے اور ہم پر پابندیاں لگ سکتی ہیں اور ہمیں بلینز آف ڈالر کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے, اور ہماری تو معیشت کے پاس 2 روپے بھی نہیں ہے تو ہم اتنے جرمانے کہاں سے ادا کریں گے, لہٰذا اللہ کے نام پہ ہماری مدد کرو. یہ ریکوڈیک کا معاملہ جو ٹیتھیان کاپر کمپنی کے ساتھ الجھایا تھا زرداری دور میں, آپ اگر چاہے اس کو زرداری صاحب کی مس مینجمنٹ کہیں, چاہے مشرف حکومت کا غلط معاہدہ کہیں, یا افتخار چودھری کی وحشیانہ قسم کی جو انٹری تھی اس معاملے میں, جس طرح انہوں نے نہایت جاہلانہ طریقے سے اس کانٹریکٹ کو کینسل کیا بغیر یہ سوچے سمجھے کہ پاکستان نے ایک بین الاقوامی معاہدہ سائن کیا ہے. انہوں نے پاکستان کی حکومت کا وقار خراب کرنے کے لیے خام خواہ کی جوڈیشل انٹرفیئرنس کی اس معاملے میں, اور سپریم کورٹ کے سربراہ کی چیف جسٹس کی حیثیت سے اس معاہدے کو کینسل کر دیا. حکومت پاکستان کو مجبور کر دیا کہ وہ ٹیتھیان کاپر کمپنی کے ساتھ نہ تو کانٹریکٹ کو جاری رکھے نہ ہی انہیں ادائیگیاں کرے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں چلے گئے, کئی سال کیس چلا, اس پر کروڑوں اربوں ڈالر پاکستان کے الگ خرچ ہوتے رہے, وہاں پر جج اور وکیل ہائر کرنے پر اور کیس لڑنے پر. اس کے بعد ہم کیس ہار گئے, ہم پر بلینز آف ڈالر کا جرمانہ ہو گیا. وہ جرمانہ ہمیں بینکرپسی تک کی طرف لے جا سکتا تھا. عمران خان منتیں کرتے رہے, شہباز شریف منتیں کرتے رہے, شہباز شریف کی منتیں تو نواز شریف کی منتیں شاید نہیں سنی گئیں, بروقتیا ان کے پاس اتنی توجہ ہی نہیں تھی کہ وہ اس معاملے پر دیتے, مگر عمران خان بہت سال طیب اردوان کی منتیں کرتے رہے اور انہوں نے درمیان میں پڑھ کے معاملہ ختم کروایا, اور اب ریکوڈیک والے دوبارہ اسی تنخواہ پر واپس آ گئے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اگر یہی سونا اور یہی تانبا ہم نے آج سے 20 سال پہلے اس ریکوڈیک کی کان سے نکال لیا ہوتا, 10 سال پہلے نکال لیا ہوتا, افتخار چودھری نے درمیان میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کیا ہوتا, تو اب تک پاکستان کے خزانے میں 4 پیسے بھی آئے ہوتے. لیکن وہ بھی نہ آئے, اور کانٹریکٹ بھی انہی شرائط پر دوبارہ ایوارڈ ہوا, اور پوری دنیا میں جگ ہسائی الگ ہوئی اور خرچہ الگ ہوا.
اور پروجیکٹ کی کاسٹ الگ بڑھ گئی ہے. آج ڈالر کا ریٹ 278 روپے ہے. اس زمانے میں جس وقت یہ ایوارڈ ہوا تھا اس وقت ڈالر کا ریٹ 78 روپے بھی نہیں تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا پرویز مشرف کے غلط معاہدے کی وجہ سے, آصف زرداری حکومت کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے, اور افتخار چودھری کی بلا وجہ کی جوڈیشل انٹرفیئرنس کی وجہ سے. اب یہ ہو رہا ہے کہ بی آر ٹی کا پروجیکٹ جو ہے وہ اس کے خلاف کمپنی چلی گئی ہے بین الاقوامی عدالت انصاف میں. سال 6 مہینے بعد ہمارے خلاف اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا. ظاہر ہے پروجیکٹ کے ڈیزائن میں جب آپ بار بار تبدیلی کرتے ہیں تو پروجیکٹ کی کاسٹ تو بڑھے گی. جب کاسٹ بڑھے گی تو آپ کو ادائیگی کرنی پڑے گی. اگر آپ ادائیگی نہیں کریں گے تو پھر وہ پاکستانی کمپنی تو نہیں ہے نا جسے آپ ڈرا دھمکا کے نیب کی تڑی دے کر چپ کرا لیں گے. وہ تو ایک بین الاقوامی کانٹریکٹر ہے. وہ آپ کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں چلا گیا ہے. وہاں سے آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے گا جس کو آپ کو پورا تو کرنا پڑے گا. اب جگ ہسائی کروا کے کریں یا پہلے کریں, علی مین گنڈا پور صاحب مہربانی کریں, آپ کے پاس اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, اس معاملے کو ٹیک اپ کریں, پیسوں کی ادائیگی کی کوشش کریں, اور یا اس کمپنی کے ساتھ کچھ ڈیل کریں, کچھ 50-50 کر لیں. اس وقت تو شاید معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہو, لیکن اگر انٹرنیشنل کورٹ سے فیصلہ آ گیا تو پھر کمپنی آپ کی نہیں سنے گی. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں, اگر آپ کو نہیں سمجھ تو اپنے لیڈر سے مشورہ کر لیں, کسی دن اڈیالہ جیل کا چکر لگائیں. اب تو محسن نقوی کی آپ سے دوستی ہے, وہ وزیر داخلہ ہیں پورے پاکستان کے, اڈیالہ جیل ان کے اختیار میں, تو ان سے کہیں کہ یار میں نے ذرا اپنے لیڈر سے ملنا ہے, مجھے ملنے کی اجازت دلوا دو. تو جا کے خان صاحب سے پوچھ لیں کہ ٹیتھیان کاپر کمپنی سے انہوں نے کتنی مشکل سے جو کانٹریکٹ ہے اس کو رینیو کروایا تھا, اور بین الاقوامی ممالک کو اندر ڈال کر اور سب کی منتیں کر کے بہت سال لگا کر بڑی محنت کر کے وہ یہ کانٹریکٹ واپس لے کر آئے تھے. تو آپ کیا دوبارہ ویسی جگ ہسائی, ویسی بےزتی اور ویسے کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان چاہتے ہیں, یا معاملے کو ابھی سنبھالنا چاہتے ہیں؟ محسن نقوی صاحب سے کہیں خان صاحب سے آپ کی ملاقات کروا دیں, اور اگر کوئی شاید آپ کو اچھی صلاح مل جائے, اگر نہیں ملتی تو پھر شہباز شریف صاحب سے مشورہ کر لیں, آج کل تو آپ کے وہی دوست ہیں.